بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کو چنگیزی فتنہ سے نجات، چنگیز خان کے فتنے سے نجات، منگولوں کے فتنے سے نجات دعوت کی برکت سے ملی؟ جی ہاں، دین کی دعوت کی برکت سے۔ اچھا سنیں، چنگیز خان کے قاصد پر ظلم کیا علاؤ الدین خوارزم کے ایک گورنر تھے، ان کا نام تھا عین الجگ۔ اس نے چنگیز خان کے قاصد کو لوٹ لیا، مال بھی لوٹ لیا، بندے بھی قیدی کر لیے۔ تو چنگیز خان کو جب پتہ چلا تو اس نے علاؤ الدین کے پاس ایک آدمی بھیجا کہ یہ تیرے گورنر نے ظلم کیا ہے، ہمیں اس کی تلافی کرو، ہمیں انصاف دو۔ تو اس بے وقوف نے قدم اور آگے بڑھایا اور اس نے پورے وفد کو ہی قتل کروا دیا، ایک آدمی چھوڑا۔ آدھی اس کی داڑھی کاٹ دی، آدھی مونچھیں کاٹ دی۔ اب دیکھو انصاف دینے کی بجائے وہ کیا کر رہا ہے، آدھی بھویں بھی کاٹ دی اور کہا جا کر چنگیز کو میرا پیغام دے دو۔ تو وہ بہکال جھیل ہے روس میں، وہاں شکار کھیل رہا تھا چنگیز خان۔ جب یہ آدمی پہنچا تو اس نے کہا کہ یہ میرے ساتھ ہوا ہے، تو وہ ٹیلے پر چڑھ گیا اور کہنے لگا کہ اے مسلمانوں کے خدا، مجھ پر ظلم ہوا ہے تو تم میری مدد کر ان ظالموں کے خلاف۔ اب دیکھیں، ایران میں جب وہ داخل ہوا ہے، مسلمانوں کا لشکر آمنے سامنے ہوا ہے، تو ایک اہل اللہ میں سے نکلے جہاد کے لیے تاتاریوں کے خلاف، تو دیکھا کہ فرشتے چنگیز خان کے لشکر میں پیچھے کھڑے ہوئے ہیں۔ اب دیکھیں، ایران میں چنگیز خان داخل ہوتا ہے، سامنے مسلمانوں کا لشکر ہے، تو ایک اللہ والا دیکھتا ہے کہ تاتاریوں کے خلاف، تو دیکھا کہ فرشتے جو ہیں وہ چنگیز خان کے لشکر کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کافروں کی جماعت ان ظالموں کی جماعت کو قتل کرو۔ اللہ اکبر! تو چنگیز وہ عذاب بن کر اترا مسلمانوں پر کہ جو اس بڑے شہر کو، جس کی آبادی 20 لاکھ سے متجاوز تھی، اس نے ایسے برابر کر دیے، آگ لگا دی۔ اب دیکھیں افغانستان میں بایان ہے، یہاں لڑائی میں اس کا پوتا قتل ہو گیا، چغتائی جو تیسرے نمبر کا اس کا بیٹا تھا۔ اب چغتائی اس کا بیٹا لڑائی میں قتل ہوا، تو جب شہر فتح ہوا تو اس نے کہا کہ اس شہر کے کتے اور بلے بھی ذبح کر دیے جائیں، کوئی زندہ نہ چھوڑو، معصوم بچے بھی ذبح ہو گئے۔ اب دیکھیں، مرد و عورت بوڑھے سب، چھوٹے بڑے جتنے بھی تھے، جو شہر فتح ہوتا تھا تو نوجوان لڑکوں کو الگ الگ کر کے غلام بناتے تھے، بوڑھوں کو قتل کر دیتے، مال لوٹ لیتے۔ اب اس شہر میں کیا ہوا کہ سب پر تلوار چلا دی، کتے بلے بھی ذبح کر دیے۔ تو وہ قہر اللہ کی طرف سے نازل ہوا تھا، حکومتیں ٹوٹ گئیں، بنو عباس کی اینٹ سے اینٹ بج گئی، ایران کی بھی اینٹ سے اینٹ بج گئی۔ اب اس میں ترکستان بھی آ جاتا ہے، اس کی بھی اینٹ سے اینٹ بج گئی، افغانستان یہ بھی تباہ ہو گیا۔ دریائے سندھ تک چنگیز خان آیا ہے۔ جب چنگیز خان دریائے سندھ کے قریب، آخری لڑائی ہوئی ہے جلال الدین اور چنگیز خان کی، تو اس میں مسلمانوں کو شکست ہوئی، تو یہ مشہور ہو گیا کہ تاتاریوں کے بارے میں کوئی کہے کہ ان کو شکست ہو گئی تو یہ کبھی نہ ماننا کہ ان کو شکست ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ اکبر! کافر ہیں اور ان کو شکست ہو ہی نہیں سکتی۔ تو یہ اتنی طاقت بن گئے تھے۔ اب بتاتا ہوں کہ تبلیغ نے کیسے چنگیزی فتنہ کو توڑا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے تبلیغ کی طاقت کو ظاہر فرمایا، اس دعوت کی طاقت کو اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمایا۔ چنگیز خان مر گیا تھا، اس کا بیٹا تھا جوجی، اس کو روس کی سلطنت دی۔ دوسرا بیٹا تھا افدائن، اس کو اپنا کیپٹل دیا، کراکرم صحرائے گوبی۔ اب تیسرا لڑکا چغتائی، جس کو اس نے ترکستان کی سلطنت دی۔ چوتھا لڑکا تھا تلوائی، اس کو اس نے ایران سے عراق تک سارا علاقہ اور افغانستان یہ سارا دیا۔ تو ہلاکو خان کا زمانہ تھا، ہلاکو اس کا پوتا ہے۔ چنگیز خان کا، جس نے بغداد کو تباہ کیا اور مصر پر حملہ کرنے جا رہا تھا، اور مصر آخری ملک رہ گیا تھا مسلمانوں کے پاس، سب باقی ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ کہنے لگا اب ہم میں لڑنے کی طاقت ہی نہ تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کا ایک نظام چلا، کچھ لوگوں، اور ایک کتاب میں یہ بھی تھا کہ رکن الدین بیبرس جو ہے مصر کا بادشاہ تھا، اس نے کچھ علماء کو تاجروں کے بھیس میں بھیج دیا اور تاتاریوں میں بھیجا کہ ذرا جا کر ان کو دعوت دو، تبلیغ کرو، شاید ہو سکتا ہے کوئی ان میں مسلمان ہو جائے۔ اب ہم میں ٹکر لینے کی طاقت نہیں ہے، مسلمان بادشاہ کہہ رہا ہے۔ اچھا، تو بڑا بیٹا جوجی تھا، اس کا پڑپوتا تھا درکا خان اباکا، اور اس کا بیٹا درکا پوتا وہ اس وقت میں روس کا حکمران تھا جب یہ تاجر ترکی سے گئے۔ اب یہ ترکی تاجر ساتھ سودا بیچتے، ساتھ تبلیغ بھی کرتے، تو تاتاری آہستہ آہستہ مسلمان ہونے لگے۔ ان میں ایک وزیر تھا جو بڑا آدمی تھا، برکا خان کا ہم نشین، وہ مسلمان ہو گیا۔ اس نے برکا خان کو اسلام کی باتیں بتائیں، تو کہتا ہے اچھا تجھے یہ باتیں کس نے بتائیں؟ تو وزیر کہنے لگا یہ جو مسلمان تاجر آتے ہیں، تو کہتا ہے اچھا اب جب آئیں تو مجھے بتانا۔ تو جب ایک قافلہ آیا، وہ اس کو لے کر گیا، کہا کہ تمہارا اسلام کیا ہے، قرآن پاک سنایا۔
تو وہ برقہ خان جو ہے وہ مسلمان ہو گیا۔ اس کے اسلام پر جو پوری روسی شاخ تھی ایک دن میں ساری کی ساری مسلمان ہو گئی، وہ سارے مسلمان ہو گئے۔ ادھر ہلاکو خان نے مصر پر چڑھائی کی تو برقہ خان نے پیغام بھیجا کہ ہلاکو خان نے پیغام بھیجا کہ دیواریں گرا دو، دروازے کھول دو، زمین پر دو خاقان نہیں رہ سکتے، اگر یہ سب کچھ کرو گے تمہاری جان بخشی جائے گی ورنہ نیل تمہارے خون سے سرخ کر دیا جائے گا۔ یہ ہلاکو خان نے مصر والوں کو کہا تو ادھر وہ لشکر نکلا اور ادھر ان کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی۔ تو جب اسے پتہ چلا کہ وہ آ رہا ہے بیبرس کو، تو اس نے فوراً برقہ خان کو خط لکھا، تو برقے نے اسی وقت اسے پیغام بھیجا کہ مصر پر حملہ سے پہلے تمہیں مجھ سے نمٹنا پڑے گا۔ وہ حیران ہو گیا، اس نے کہا تجھ سے کیوں؟ تو نے قانون نہیں پڑھا کہ چنگیز خان کا کہ کبھی دو تاتاری